اصل مقصود اس پاک حاضری اس پاک در کی ہے. حج بھی ان کے وسیلے سے ہوا ہے. ویسے مقصد جو ہوتا ہے عاشق کا مقصد ہوتا ہے کہ حضور کا در دیکھے جا کے اور حضور کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں رب فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. رب فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو گناہ کرو اور عمر بھر جب گناہ کر کے آؤ تم اور اس کے بعد آؤ میرے نبی کے پاس اور میرے نبی کے پاس آ کر جب نبی تمہارے لیے استغفار کرے گا تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ماشاءاللہ. تو اللہ کو پھر جب تم نبی کے بارگاہ میں آ کر دعا کرو گے اور پھر نبی کا وسیلہ لو گے اور نبی تمہارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ کو ضرور بھی ضرور تم جو ہے معاف کرنے والا پاؤ. حضور کا در اب اس ٹائم آپ لوگ جا رہے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. لیکن اس وقت آپ کی جو کیفیت ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے بس ہم جا رہے ہیں اپنے آقا کے پاس میں اور ہم نے جو آج تک گناہ کیے ہیں رب کی نافرمانیاں کی ہے نبی کی نافرمانیاں کی ہے نبی کی جو شریعت ہے اس کو ہم نے مطلب کتنا ہم نے عمل کیا ہے لیکن آج ہم اس نبی کے پارگاہ میں جا رہے ہیں. قرآن ملا تو ہمیں نبی کے صدقے میں سنتیں ملی اسلام ملا دین ملا اسی نبی کے صدقے میں تو آج ہم اسی کے پاس جا رہے ہیں. تو ہمیں کس انداز سے جانا چاہیے اور کیا یقین کر کے اور اعتقاد کر کے یہ جانا چاہیے کہ آقا مجھے آج سے ہی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے اور پھر مجھے کس حال میں اپنے آقا کے پاس جانا چاہیے اور کیسا یقین اور اعتقاد لے کر ہمیں جانا ہے. حضور اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب پہلی مرتبہ حج کرنے کے بعد جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو پھر عاشق رسول کا ان کی شان اعلیٰ ہے. جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلے تو جو حج پر جاتے تھے وہ سمندری جہاز ہوا کرتے بحری جہاز ہوا کرتے ان پہ جایا کرتے تھے. تو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان حج کے لیے چلے گئے اور اس پر بیٹھ گئے جہاز پر بیٹھ گئے. اور حضور علیہ فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون قرآن پاک کی آیت بھی اور یہ دعا بھی ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کر سواری پر سوار ہوگا اللہ کی ذات سے امید ہے وہ سواری کبھی نہ ڈوبے گی اور نہ کبھی اس کو نقصان ہوگا. تو حضور اعلیٰ جب اس کشتی پر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی پہلے جب آپ نے دعا پڑھ لی تو آپ اس سمندری جہاز پر سوار ہو گئے. چلتے رہے اس وقت کیا ہوتا تھا جو یہ جہاز چلتا تھا یہ ہواؤں کے رخ سے چلتا تھا. اگر ہوا ادھر سے آتی تھی تو جہاز ادھر جاتا تھا پھر کہیں دن جو ہے وہ چلتا رہتا پھر جب کہیں موافق ہوا آتی تھی تو پھر وہ چلنا شروع کرتا تھا. اس سے اچانک کیا ہوا کہ اچانک سمندر میں جو ہے موج کھڑی ہو گئی اور ہوا چلی اور ہوا جو ہے مخالف چلی. بولا ہمیں جانا ادھر تھا تو ادھر سے ہوا آئی تو ہم وہ کشتی کو پیچھے لے کے مخالف ہوا چلی. جو ہوا چلتی رہی اور جہاز جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگا ڈوبنے لگا. تو حضور اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اس میں 2-3 چھت ہوا کرتے تھے نیچے اوپر اس کے اوپر. تو حضور اعلیٰ حضرت نیچے والے چھت میں تھے. جب وہ جہاز جو ہے دھکیاں کھانے لگا اب تو بالکل جو جہاز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو سوچے کہ اب ہماری زندگی ہے اب آخری لمحات ہے اب کیا ہوگا اس ٹائم حالات کیا ہوں گے. آپ ذرا غور کریں کہ مطلب جب ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جہاز ادھر ادھر ہو رہا ہے اس وقت پھر انسان کی کیا حالت کیا کیفیت ہوتی ہے. لوگ جو ہے پریشان ہو گئے دعا کرو. اس ٹائم حضور اعلیٰ یہ مشہور اس سے ہو چکے تھے. لوگ جو ہے حضور اعلیٰ کے پاس ہے کہا حضور جہاز ڈوب رہا ہے آپ دعا فرمائیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں آپ دعا فرمائیں آپ تو عاشق رسول ہے. حضور اعلیٰ نے کہا اطمینان سے بیٹھو کچھ نہیں ہوگا. کہا حضور آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا جہاز تو بالکل ڈوبنے والا ہے آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. کہا آپ اطمینان سے بیٹھو کچھ نہیں ہوگا. پھر حضور اعلیٰ نے کہا کہ میں جب جہاز پر بیٹھا ہوں تو میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے اور میں جا رہا ہوں اپنے نبی کی طرف اور یہ نبی ہی کا فرمان ہے کہ جو یہ دعا پڑھ کر جہاز پر بیٹھے گا وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا. تو میں تو اسی نبی کے در میں جا رہا ہوں نا تو جس نبی کا یہ فرمان ہے تو پھر وہ جہاز کیسے ڈوبے گا. کہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت نیچے والے چھت سے نکلے تو جہاز کے اوپر والے چھت پر چڑھے اور پھر اس دریا کو سمندر کو آپ نے مخاطب کر کے کہا ایک پوری نعت لکھی اور پوری نعت لکھی اس میں ایک شعر لکھا کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جاری کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے. سبحان اللہ. حضور ہم تو آپ کی طرف چل رہے ہیں نا
اب کشتی کو چاہے آنے دو یا ڈبو دو، یہ آپ کی مرضی ہے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر ہوتے جس سے وہ کشتی کو باندھتے تھے، تو بولے کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حضور اعلیٰ حضرت ان کا یقین حضور پر، اعتقاد اور حضور سے محبت، کہتے ہیں جب یہ نعت یہ لکھی اور نعت کے اندر یہ شعر لکھا، یہ ان کے مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں، اور پھر آخر میں لکھا حضرت نے ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آئے ہو سکے بٹھا دیے۔ بے شک تو حضور اعلیٰ جب اس کے اندر یہ شعر لکھا، حضور آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت کا اپنے حضور پر کتنا اعتقاد اور کتنا ایمان اور کتنا یقین، ہم بھی تو حضور کے غلام ہیں اور اسی حالت کے مشن پر چلنے والے ہیں، سنی ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہم اس ٹائم تیاری کر رہے ہیں، آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو، لیکن حضور کو پتا ہے، کیونکہ حضور ہی نے تو بلایا ہے، بلایا حضور ہی نے، حضور نے تو دستخط کیے کہ کون کس کو بلانا ہے۔ جب حضور نے بلایا تو ہمیں حضور کے بارگاہ میں جانا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں، سب سے پہلے اپنے دل کو بالکل بس یہ سمجھے کہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اور وہاں جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ہم ہندوستان میں پریشان ہیں، ہر طرف سے اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کریں، اپنے عملوں کے حضور ہم تو گناہ کر کے آئے ہیں، ہم تو بدکاریاں کر کے آئے ہیں، ہم نے تو پوری زندگی آپ کی نافرمانی کی، حضور اگر ہم آج آپ کی دربار میں آئے ہیں تو آج تو ہماری بخشش ہونی چاہیے۔ میرا حضور وہ تو کریم ہے، وہ تو بڑے بڑے کو، اور جو جن لوگوں نے حضور کو تکلیفیں دی ہے، حضور نے تو ان کو بھی معاف کر دیا ہے، اگرچہ ہم نے حضور کی نافرمانی کی ہے، لیکن اگر ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں، ہمیں امید ہے وہ میرا آقا جو ہے وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رب فرماتا ہے کہ یہ نبی تو تم پر مہربان ہے، یہ تو رحیم ہے۔ تو رب کی بات جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آنکھیں بند کریں اور اپنے عملوں کو سامنے رکھیں، اور یہ کہ حضور آج تو ہم آپ کی دربار میں آئے ہیں، آج تو ہمارے گناہوں پر ہمارے گناہ مٹ جانے چاہیے اور ہمارے عملوں پر دستخط ہونی چاہیے، اور حضور جس طریقے سے آج آپ نے ہمیں مدینے میں بلایا ہے، کل قیامت کے دن اپنے جھنڈے کے تحت ہمیں بھی شفاعت کا جواب۔ اس وقت ہماری جو کیفیت ہونی چاہیے دل کی، وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے عملوں کو سامنے رکھنا